حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے مکہ کے لیے روانگی 28 رجب 60 ہجری کو ہوئی۔ جب معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید نے مروان ابن حکم کو حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کے نام یہ حکم دے کر بھیجا کہ حسین ابن علی کو سختی کے ساتھ میری بیعت پر مجبور کرو، اور اگر وہ بیعت پر راضی نہ ہو تو ان کا سر قلم کر کے فوراً میرے پاس بھیج دو۔ اس حکم کے پہنچتے ہی حاکم مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ کے پاس پہنچے۔ ولید نے معاویہ کے مرنے کی خبر اور یزید کا حکم حضرت کو سنایا۔ آپ نے فرمایا، تنہائی میں بیعت لینا مناسب نہیں، کل دربار میں سب کو جمع کر کے مجھے بلا لینا۔ ولید نے اس کو منظور کر لیا، لیکن مروان نے کہا، نہیں، ایسا موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا، یا تو حسین اسی وقت بیعت کرے ورنہ قتل کر دیا جائے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جھوٹے دغا باز، تیری اور ولید کی کیا مجال کہ مجھے قتل کر سکے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی، حضرت عباس علیہ السلام جو اس وقت دربار سے باہر کھڑے تھے فوراً تلواریں کھینچ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو روکا اور سب کو اپنے ساتھ واپس لے کر گئے۔ مروان نے ولید کو سرزنش کی کہ اس موقع کو ہاتھ سے کیوں جانے دیا۔ اس نے کہا کہ میں اس بات کو ہرگز گوارا نہ کروں گا کہ حسین علیہ السلام کا قاتل بنوں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس سے واپس اپنے گھر تشریف لائے تو بہت غمگین تھے، پریشانی کے آثار چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ اب آپ مدینہ میں اپنا قیام کسی طرح بھی مناسب نہ سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد اپنے نانا رسول خدا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضے پر حاضری دی اور الوداع کہا، اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت امام حسین کی روانگی کے بعد مسلم بن عقیل کی شہادت کوفہ میں ہوئی۔ مسلم بن عقیل علی ابن ابو طالب کے بھائی عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کے داماد بھی تھے اور جنگ صفین میں آپ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا لقب سفیر حسین اور غریب کوفہ تھا۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ جلدی کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ گورنر مقرر ہو اور مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے یزید کے پاس بھیجے۔ ابن زیاد نے کوفہ کے گورنر کا عہدہ سنبھال لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول حضرت ہانی کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی تو حضرت ہانی جن کی عمر 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو فوج کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو قید کر لیا گیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ 9 ذی الحج کا ہے۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر قلم کر کے یزید کو دمشق بھیج دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ اب بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔